نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے ایک عظیم رفیق تحریک منہاج القرآن کے ایک عظیم خادم جناب محترم ولی محمد صاحب محترم علی احمد صاحب محمد اقبال صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی اس عظیم محفل پاک کا صدقہ اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے بزم میں موجود جمیع قائدین تحریک منہاج القرآن بالخصوص جناب محترم چوہدری محمد وسیم ہمایوں صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، جناب محترم محمد اصغر جنجوعہ صاحب اور دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، اللہ رب العزت ان سب کے آنے کی برکت سے اور ان کی دعاؤں کے صلہ سے رب کائنات محترم ولی محمد صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے قبر کے سوالوں کا سبب کیا ہے۔ یقیناً ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر میں جب پہنچیں گے تو سوالات ہوں گے، لیکن اس تناظر میں کم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوال ہوں گے ان کے پیچھے راز کیا ہے۔ میں چونکہ آیہ کریمہ تلاوت کی برکت کے لیے کہ رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب یہ ظاہری موت آئے گی تو ہم انسان کو اس کے جسم کو نہلا کر دھلا کر کفن کے ساتھ جنازہ کی ادائیگی کے بعد قبر تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے صحابہ اکرام سے فرمایا کیا میرے صحابہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جب بندے پہ موت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ موت آتی کیسے ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ پیارے محبوب ہمیں یہ خبر دیں کہ موت انسان کے قریب کیسے آتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت ایمان والوں کے لیے کسی اور رنگ میں آتی ہے اور کفار کے لیے کسی اور حالت میں آتی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے میں صرف ایمان والوں کی صف کو لے کے چلنا چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ایمان والوں پر موت کا وقت آتا ہے
تو جنتی فرشتے جنت سے جنتی لباس لے کر بڑی خوبصورت شکل و صورت میں اس مومن کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان فرشتوں کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر وہ اس بندے کا دل لگ جاتا ہے. وہ فرشتے اس مومن کو سلام کہتے ہیں اور وہ فرشتوں کا جواب دیتا ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے. وہ بندہ مومن فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، ان کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے. ادھر فرشتوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی سہانی صورت میں، سوہنے چہرے کے ساتھ، خوبصورت شکل و صورت میں آتے ہیں. ادھر اس بندے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لا کر اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کے بدن سے نکالتے ہیں، اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا مشق سے پانی کے قطرہ کا نکلنے سے تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن پر جب موت آتی ہے رب اسے دکھ نہیں دیتا، وہ ساری کی ساری تکالیف پہلے نکل چکی ہوتی ہیں. رب کائنات اب موت کے وقت اس کو مسکراہٹ دیتا ہے، راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. اور آقا نے فرمایا کہ اب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو لے کر جنتی فرشتوں کو دیتے ہیں. آئے ہائے، جنتی فرشتوں کو دیتے ہیں. جنتی فرشتے اس نیک روح کو اس جنتی لباس میں رکھتے ہیں. جنتی لباس میں رکھ کر وہ فرشتے اب اس روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ان جنتی فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کس نیک بندے کی روح ہے، یہ کس صالح کی روح ہے. اب وہ جنتی فرشتے بتاتے ہیں کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام، اس کا دادا کا نام فلاں بن فلاں، اس کے باپ دادا کا نام لے کر ان آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں. پھر آسمان کے فرشتے اس روح کو سلام کہتے ہیں، کہتے ہیں نیک روح تجھ پہ سلام. پھر سارے آسمانوں کے فرشتے اسی طرح سلام کہتے ہیں. پھر اسی طرح وہ جنتی فرشتے اس نیک روح کو لے کے اپنے رب کی عرش کے نیچے حاضر ہوتے ہیں. وہ روح اللہ کی عرش کے نیچے حاضر ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. جب رب کی بارگاہ میں وہ روح سجدہ کرتی ہے، مالک کائنات اس کے سجدہ سے راضی ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس نیک روح کو اب جنت کی سیر کرواؤ، اس کا نام مقام علیین میں لکھو. پھر جنت کی سیر ہوتی ہے، نام مقام علیین میں لکھا جاتا ہے. ادھر جسم کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جسم کو قبر میں پہنچاتے ہیں، سیر کر کے پلٹ آتی ہے، روح وہاں سے آتی ہے. اب جب قبر میں پہنچتے ہیں تو اب میرے آقا نے فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں. وہ منکر نکیر آ کے اس مومن سے سوال کرتے ہیں. جو انسان بھی اب قبر میں جاتا ہے اس پہ سوال ہوتے ہیں. میں آپ کی ساری توجہ چاہوں گا ان سوالوں پر، جس کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا، امام نسائی نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پہلا سوال ہے مر ربک، بندے بتا تیرا رب کون ہے. اس سے پہلے یقیناً ہم اسی انداز سے سنتے رہے کہ اس کا جواب ہے ربی اللہ. نیک بندہ مومن جواب دے گا میرا رب، اونچا بولے، اللہ ہے. لیکن سامعین تھوڑا گہرائی میں ڈوب کے سوچے تو صحیح، اس سوال کے اندر لطافت کیا ہے؟ یہ سوال قبر میں رکھا کیوں گیا؟ تو اب غور کریں لفظ رب پر.
لفظ رب کے اندر معنی عمومی طور پر تو ہے پالنے والا، پالن ہار، لیکن اسی لفظ رب کی گرامٹیکلی اب احاس میں جائیں گے تو آپ کو یہ نقطہ سامنے آئے گا کہ خلق کے پہلے مرحلے سے لے کر اس دنیا میں پہنچانے تک، پھر دنیا میں آنے سے لے کر پروان چڑھنے تک، یہ سارے کے سارے مراحل لفظ رب کے اندر چھپے ہیں۔ گویا جب بندے سے قبر کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو گویا اس سے پوچھا جاتا ہے اے بندے بتا تیرا نظریہ کیا ہے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون، تجھے اس کائنات میں بھیجنے والا کون؟ اے بندے بتا جب تو دنیا میں آ گیا تھا اب تیرا نظریہ کیا ہے کہ بتا جب تو عریاں تھا تجھے لباس کون دیتا تھا، جب تو بھوکا تھا تجھے کھانا کون دیتا تھا، جب تو بول نہیں سکتا تھا تجھے قوت گویائی کس نے عطا کی، جب تو سن نہیں سکتا تھا سننے کی طاقت کس نے عطا کی؟ ارے بندے بتا اس بات کے حوالے سے کہ تیری سوچ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے کہ وہ رب جو دنیا کے اندر کئی لوگوں نے الگ الگ سمجھا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، کیا بتوں کو مانتا تھا یا خالق کائنات کو مانتا تھا؟ تو لفظ رب کے اندر رب کائنات یہ سوال کر رہا ہے بندے بتا کہ میری ربوبیت کے حوالے سے تو کیا کہتا ہے؟ پھر دوسرا سوال ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اب یہاں پہ عموماً تو یہی جواب سننے میں آتا ہے، اور جو ہے کہ ہم جواب دیں گے دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن سامعین لفظ دین پہ اگر غور کریں تو لفظ دین کا معنی ہے نظام حیات، نظام حیات۔ ارے بندے بتا تو نے زندگی کس نظام پہ گزاری ہے؟ جب تو دنیا میں تھا تو کئی طرح کے نظام تیرے سامنے موجود تھے، کچھ باطل نظام تھے، کچھ کفر کے نظام تھے، کچھ ظلم کے نظام تھے، ایک نظام دین اسلام کا تھا جو ذات محمد مصطفیٰ کے ذریعے کائنات والوں کو عطا کیا تھا۔ ارے بندے آج بتا تو زندگی کس نظام پہ گزار کے آیا ہے؟ دینی الاسلام، اگر زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری ہے تو پھر بتا تیری زندگی کے قاعدے کیا تھے، تیری زندگی کے اصول کیا تھے؟ کیا دنیا میں رہ کر تو بھی دوسروں پہ ظلم کرتا تھا یا انصاف کا پرچار کرنے والا تھا؟ تو سامعین محترم آئیے، ابھی ہم اس دنیا میں موجود ہیں، یہ سوال کل قبر میں ہوگا۔ سامعین یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ جو قبر کے اندر سوالوں کے جواب ہوں گے وہ رٹے رٹائے نہیں ہوں گے کہ آج ہم اسی انداز سے یاد کر لیں ربی اللہ دینی الاسلام تو ہم سوالوں کے جواب دے لیں گے۔ وہاں پہ سوالوں کے جواب وہ ہوں گے جن پہ زندگی گزری ہوگی۔ اگر یہاں پر ہم ساری زندگی یہ رٹا لگاتے رہیں کہ وہاں کہیں گے دینی الاسلام، لیکن زندگی ظلم پر گزاریں، دوسروں کے حقوق غصب کرنے پہ گزاریں، برائی پہ گزاریں، تو سامعین یہ رٹے سے جواب نہیں آئے گا، عمل سے جواب آئے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی زندگی کے اعتبار کو بدل لیں، اپنے کردار کو بدل لیں۔ اگر آج اپنی زندگی کے احوال نہ بدل سکے، یہاں پہ دینی الاسلام رٹے رٹائے سے یاد کرتے بھی رہے لیکن وہاں پہ جواب سیدھا نہیں ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کبھی کبھی اس کے سامنے جھک بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ لیکن سامعین
اب آئیے یہاں پہ سوچے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دو طرح کے حقوق اللہ نے ہر انسان پہ رکھے، ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جو اللہ کی ہر مخلوق کا حق انسان پر ہے ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ اب حقوق العباد میں جب ہم آتے تو ہمارا ایک تصور ہے کہ اس سے مراد صرف اپنے رشتہ داروں کے حقوق یا والدین کے حقوق یا اولاد کے حقوق نہیں، ہر وہ شے جو مخلوق ہے اور زندگی میں اس بندے کے ساتھ ان کا کوئی کنسرن ہے، کوئی واسطہ ہے، ہر اس شے کے اس بندے پر حق ہیں، یہاں تک کہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے بھی اس انسان پہ حقوق ہے۔ آپ گھر کے اندر جو جانور رہتے ہیں ان جانوروں کے بھی آپ پہ حقوق ہیں، یہاں تک کہ آپ گھر کے اندر اگر کوئی پودے ہیں تو رب کائنات نے ان کے بھی حقوق آپ پہ رکھے۔ یہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ دین جینے کا شعور دیتا ہے۔ تو آئیے نا تھوڑا غور کریں کہ کیا ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا اپنی طبیعت کے مطابق؟ اگر تو ہم اپنی طبیعت اور ذوق کے مطابق جیتے ہیں تو پھر اگر یاد کر کر کے بھی گئے تو قبر میں سوالوں کے جواب درست نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی کیفیات کو درست کریں اور اپنے کردار کو درست کریں۔ پھر سامعین محترم، تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا وہ محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ جب دو سوال ہو گئے اب تیسرے سوال کی باری، سامنے محبوب کا چہرہ ہوگا، سامنے رخ مصطفیٰ ہوگا، رخ والضحیٰ ہوگا، اور فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، ارے بندے بتا کہ دنیا میں اس ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ میں گرامٹک کے لیے بحث پہ اینڈ پہ اگر وقت ہوا تو آتا ہوں، لیکن پہلے اس سوال کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ محبوب کے بارے میں سوال رکھا کیوں ہے، اور تاجدار کائنات کا رخ انور سامنے رکھا کیوں ہے۔ یہ سوال تقاضا کرتا ہے کہ بندے بتا کیا اس دنیا میں میرے محبوب کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ کیا صرف نعرے لگاتا تھا یا تاجدار کائنات کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتا تھا؟ کیا صرف دعوے عشق مصطفیٰ کے تھے یا محبوب کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالا بھی تھا؟ آج ہم دنیا کے جس شعبہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں محبوب کی حیات طیبہ رول ماڈل ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دنیا میں بسنے والوں ہم نے ذات مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، کردار مصطفیٰ کو تمہارے لیے نمونہ حیات بنایا ہے۔ قبر کے اندر جا کے سوال ہوگا بندے اب بتا محبوب کی سیرت پہ عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ باقی سوال تو قیامت میں بعد میں ہوں گے۔ تو اگر کوئی باپ ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھے، اگر کوئی اولاد بن کے جینا چاہتا ہے تو پھر بھی سیرت مصطفیٰ کو دیکھے۔ یہاں تک کہ میں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، چونکہ ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی شعبہ زندگی سے ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے رزق کماؤں، لیکن سوچ فقط یہاں تک آ گئی کہ میں مال کماؤں، حلال و حرام کا تصور معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا۔ میں صرف آقا علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو میرے آقا علیہ السلام کی تجارت کے ساتھ تعلق رکھتا۔
ہر کوئی کسی نہ کسی شعبہ زندگی سے لنک رکھنے والا. سامعین، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ جابز کرتے ہیں. آئیے دیکھیں کہ ہم اپنے شعبہ کے ساتھ فیر کتنے ہیں، مخلص کتنے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک 24 یا 25 سال ہوئی تو میرے آقا نے تجارت کا آغاز فرمایا. اور جب آقا نے تجارت کا آغاز فرمایا تو میرے آقا کی تجارت کا پہلا اصول امانت تھا اور دیانت تھا اور صداقت تھا. آقا نے ان اصولوں کے مطابق تجارت کا آغاز کیا جو کہ اس معاشرہ میں ناپید تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا حال یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا مال ڈسپلے کرتے کہ گاہک آ کے دیکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں معیار قائم کرتے. اور جب کوئی گاہک لینے کے لیے آتا، مال میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو میرے آقا اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرماتے. مال میں اگر کوئی کمی ہوتی تو اپنی زبان سے آقا خود بیان فرماتے. لیکن یہ اس معاشرے میں ایک انقلاب تھا جہاں پہ جال سازی عام تھی، ظلم و بربریت عام تھی، جہالت عام تھی. دیگر تاجروں میں شور مچ گیا کہ معاشرے میں ایک ایسا تاجر آیا ہے جو اپنے مال کی اگر کوئی کمی ہے تو خود بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت، صداقت اور دیانت سے اس تجارت کو ایسا فروغ دیا کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 20 اونٹ لے کر نکلے بیچنے کے لیے. جب بازار میں گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام پڑا. میرے آقا نے غلام کو وہاں کھڑا کیا اور خود کام سے گئے. ان 20 اونٹوں میں 19 اونٹ تندرست اور صحت مند تھے، ایک اونٹ لنگڑا تھا. تو میرے آقا نے غلام سے فرمایا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، اگر بعد میں کوئی گاہک آ جائے تو اس کو 19 جانوروں کی رقم پوری لینی ہے، ایک جانور کا بتانا ہے کہ وہ لنگڑا ہے، اس کی قیمت آدھی ہے. لیکن اس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں تھا. آقا چلے گئے، غلام کھڑا ہے. بعد میں گاہک آئے، 20 کے 20 جانور بک گئے اور وہ غلام بتا نہ سکا کہ ایک جانور لنگڑا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، میرے آقا نے فوراً غلام سے پوچھا کہ سامان بک گیا، جانور بک گئے؟ عرض کرتا ہے حضور بک گئے. میرے آقا نے فوراً پوچھا وہ جو لنگڑا تھا کیا اس کی رقم بھی پوری لی ہے یا آدھی لی ہے؟ وہ غلام عرض کرتا ہے حضور وہ جلدی میں آئے تھے، میں بتانا بھول گیا. انہوں نے جانور دیکھے تو سارے تھے، وہ بھی نہ پہچان سکے، میں بھی نہ پہچان سکا کہ کون سا سکم والا ہے یا لنگڑا پن والا ہے. تو حضور 20 کے 20 جانوروں کی رقم پوری دے گئے. اب غور کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت پر. میرے آقا نے فرمایا کہ میں جب حکم دے کے گیا تھا کہ ایک کی رقم آدھی لینی ہے، وہ کہتا ہے حضور بتانا بھول گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر بتاؤ وہ خریدار کون تھے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور نہیں جانتا، اجنبی تھے. میرے آقا نے فرمایا پھر وہ گئے کس طرف؟ عرض کرتا ہے حضور وہ تو اس راستے سے اس طرف گئے ہیں، آگے نہیں پتا کس طرف گئے. میرے آقا فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے ان کو تلاش کرنے کے لیے. میرے آقا نے سارے بازار میں تلاش کیا، آگے راستے پہ آقا تلاش کرتے رہے. کئی میل اور کئی گھنٹے تلاش کرنے کے بعد وہ مل گئے. میرے محبوب ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ارے خریدارو رک جاؤ، یہ جانور میرے تھے، ان میں ایک لنگڑا ہے، تم رقم پوری دے کے آئے ہو یا رقم واپس لو، وہ میرا جانور واپس کر دو یا میں آدھی رقم تم کو ضرور واپس دے کے بھیجوں گا. یہ میرے آقا کا اسلوب ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا.
یہ عمل دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. وہ کہتے کہ آپ کون ہیں اور ایسے تاجر کہاں سے آ گئے اس معاشرے میں؟ وہ کہتے ہم نے جانوروں کو کھنگالا تھا، دیکھا تھا، ہمیں کسی میں سکم نظر نہیں آیا، بیماری نظر نہیں آئی، علت نظر نہیں آئی، لنگڑا پن نظر نہیں آیا. جب ہم لے کر آ گئے تو آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی کہ ہمیں تلاش کرتے پھرے؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ آقا علیہ السلام کی یہ صداقت، امانت اور دیانت دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم رقم اب واپس نہیں لیں گے. آپ کی دیانت ایسی ہے کہ ہم وہ بیمار ہوگا اس کے باوجود اپنے پیسے واپس نہیں لیں گے. میرے آقا نے فرمایا اگر تم رقم واپس نہیں لیتے تو میں اپنا جانور پورا واپس لیتا ہوں، سارے پیسے تم کو دیتا ہوں. وہ حیران تھے کہ کیا اس جال سازی کے دور میں کوئی ہستی ایسی بھی ہے، کسی کی صداقت اور دیانت ایسی بھی ہے؟ وہ میرے محبوب کا اخلاق اور کردار دیکھ کے آقا کے قدموں میں گرے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تو آقا کی صداقت اور دیانت کا حال یہ تھا، اور ادھر ہم کلمہ سونے آقا کا پڑھتے ہیں، کلمہ سونے نبی کا پڑھ کے غلامی مصطفیٰ کے دعوے بھی کرتے ہیں، ادھر دکانوں پہ بیٹھ کے جال سازیاں بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کل قبر کے جوابات درست ہو جائیں گے. خدا را اپنے ذہنوں کو آج بدلیں. میں نے عرض کیا کہ اگر یہاں پر لکھ لکھ کر بھی جواب یاد کرتے رہے، اگر ان کے مطابق عمل نہ ہوا تو قبروں میں جواب سیدھے نہیں ہوں گے. تو یہ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، ارے بندے بتا اس محبوب کی سیرت پہ عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو آج اگر عمل نہ ہوا تو کل جواب نہیں ہوگا. پھر اس سے آگے آتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا. اب جو جواب ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، اس جواب کا اور سوال کا انداز ہی میرے اللہ نے بدل دیا. جو پہلے دو سوال مر ربک ما دینک، ان کا زمانہ حال رکھا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. لیکن جب تیسرا سوال سوہنے محبوب کے بارے میں کیا تو رب کائنات نے زمانہ ماضی استمراری کا کر دیا کہ بندے اب بتا، جب دنیا میں بستا تھا، دنیا میں رہتا تھا، اس وقت میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس وقت تیرے الفاظ کیا تھے؟ تیرا انداز تکلم کیا تھا؟ تو سونے نبی کا نام آتا تو کیا تیرا دل مچل جاتا یا عامیانہ سا انداز ہوتا؟ تو میرے محبوب کو محمد صاحب کہتا یا رسول اللہ کہتا؟ جب تو میرے محبوب کے بارے میں لکھتا تو بڑے عام سے لہجے میں صرف نام لکھتا تھا یا جب نام مصطفیٰ آتا تو عشق و مستی میں ڈوبتا تھا؟ کیا نام مصطفیٰ پر تیری آنکھیں مچلتی تھی؟ کیا تیری آنکھیں برستی تھی؟ کیا تیرے دل میں کچھ ہوتا تھا؟ اگر تیرے دل میں نام محمد سن کے سکون آتا، آرام آتا، تسکین آتی، تو پھر آج بھی تیرے سارے کے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے. ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، ارے بندے آج بتا جب دنیا میں تھا تو میرے یار کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اب جواب دینے والے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے. تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک طبقہ تو ان کفار کا ہوگا، نہ ماننے والوں کا ہوگا، عمل نہ کرنے والوں کا ہوگا، جو کہہ دے گے لا ادری، ہم نہیں جانتے، وہ سیدھے جہنم، ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جائے گا. دوسرا طبقہ اہل ایمان کا ہوگا، آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا ہوگا، تاجدار کائنات کے چاہنے والوں کا ہوگا. ادھر فرشتے سوال کریں گے کہ ارے بندے بتا
کہ محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، وہ بندہ عرض کرے گا ارے فرشتوں تم یہاں کیا سوال کرتے ہو، میری تو ساری زندگی یہی کہتے گزری ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آقا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور چلا کرتا تو میری پلکوں پر، چلا کرتا تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ فرشتوں کیا سوال کرتے ہو، میری تو ساری حیاتی یہی کہتے گزر گئی کہ آقا پیچ زلف تیری دے، مینو پیچ گئے وچ پیچاں، آقا پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچاں، تے پیچی ویخ تیرے وچ پیچاں، مینو ہیچ سمجھیا ہیچاں، سردار جے یار ملے جند بدلے تے میں جند ہو کے دے دے ویچاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ میرے آقا کا چاہنے والا اور آقا کے نام پہ مرنے والا عاشق کہے گا فرشتوں کیا سوال کرتے ہو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن اس صدی کے اندر وہ نعمت ہے اور وہ رب کائنات کی رحمت ہے جس نعمت نے ہمیں تاجدار کائنات سے جوڑ دیا ہے۔ جس نعمت نے ہمارا رشتہ پیارے محبوب سے جوڑا ہے اور اتنا مضبوط جوڑا، میں صرف ضمن عرض کرنے لگا اس تحریک کا فیض کیا ہے۔ ابھی آج نماز فجر کے بعد میں گھر بیٹھا تھا، چھوٹا بیٹا میرے پاس تھا، عمر ابھی اس کی 7.5 سال ہے، تو وہ مجھے بتانے لگا کہ پاپا قبلہ قائد محترم خواب میں آئے تھے، حضور قبلہ پیر صاحب سیدنا طاہر علاؤ الدین قادری تشریف لائے تھے، تو میں نے ایسے ہی زبان سے نکل گیا بیٹا آپ کو تو آقا علیہ السلام بھی یاد کرتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے وہ تو جب ادھر آقا کے پاس جائیں گے تو وہاں ملیں گے۔ تو میں اس رحمت کا شکر ادا کرنے لگ گیا کہ یہ ساری نعمتیں ہم پر تحریک منہاج القرآن کی وجہ سے ہے۔ تو خدا رہا اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں جس کی ساکھ اور بنیادوں میں محترم ولی محمد صاحب نے یہاں پہ کام شروع کیا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کے اندر جو تیسرا طبقہ ہے، ایک طبقہ تو وہ جو نہ پہچان سکا، ایک وہ جو آقا کی خاطر مرتا رہا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہوگا کہ جب فرشتے سوال کریں گے کہ بندے بتا ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ابھی وہ بندہ جواب نہیں دے گا کہ تاجدار کائنات خود بولے گے، میرے آقا خود فرمائیں گے کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ یہ کیا کرتا تھا، آؤ میں محمد مصطفیٰ خود بتاتا ہوں اور خود اظہار کرتا ہوں اور خود سند دیتا ہوں کہ اس کی تو ساری زندگی محمد پکیندے گزر گئی، اس کی زندگی کا وظیفہ بھی یہ تھا، اس کی زندگی کا ترانہ بھی یہ تھا، اس کی زندگی کا عمل بھی یہ تھا، اس کی زندگی کا پیغام بھی یہ تھا کہ لوگوں آؤ سونے آقا کی ذات سے جڑ جاؤ، محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی،
اور تسی لج پالو آقا، تسی لج پالو آقا، تسی لج پالو ساڈی، تساں دی تے لجاں نہیں پیندے گزر گئی۔ اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ سامعین محترم، آئیے ابھی سے ارادہ کریں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے زندگی بھی گزاریں گے تو اسی نبی کی سیرت کے مطابق، اور ایک ایک لمحہ اسی محبوب کی خاطر جیتے بھی رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس عظیم ماں کی اولاد اس تحریک کے خادم ہیں، تحریک کے نوکر ہیں، جس تحریک کے مرکز پر 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس درود پاک کا فیض بھی تو ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔